لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 46 باب الوضوء من الطور، باب ہے طور قسم کا جو برتن ہے اس میں وضو کرنا۔ طور کو عام طور پر تست یا تشت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو تھال نما برتن ہوتا ہے، لیکن تشت جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے، طور چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث معراج کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب آپ کو طور پیش کیا گیا تو وہ تشت کے اندر رکھ کر تو ثابت ہوا کہ تشت بڑا ہے، طور چھوٹا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے طور کا معنی ابریق، لوٹا یا جگ کیا ہے، یعنی تنگ منہ والا، چھوٹے منہ والا جو برتن ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 100 اس میں پیتل کا لفظ ہے کہ وہ طور جب پیتل کا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وضو یا غسل کے لیے کسی قسم کے برتن کے اندر بھی پانی ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ برتن پاک ہو اور ممنوع برتن نہ ہو، جس طرح کہ سونے چاندی کا۔ گزشتہ باب کے اندر بھی یہ بات ثابت کی تھی، تو مزید اس میں بھی کہ طور نما جو برتن ہو، خواہ وہ کسی دھات کا بھی بنا ہو، سائز اس کا چھوٹا ہو بڑا ہو، شریعت نے اس طرح کی کوئی تنگیاں انسانوں پر نہیں لگائی۔ جیسا برتن میسر ہے، مٹی کا ہے، وہ چینی کا ہے، کسی اور دھات کا ہے، تو برتن پاک ہو، اس کے اندر پاک پانی ڈال کر آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی۔ حدیث نمبر 199 قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني عمرو بن یحیی عن ابیہ قال کان امی یکثر من الوضوء۔ عمرو بن یحیی اپنے باپ یحییٰ سے بیان کرتے ہیں کہ کان امی میرا چچا یکثر من الوضوء، وضو میں زیادہ پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ امی سے مراد عمرو بن ابی حسن ہیں، گویا کہ ان کا نام دوسری جگہ وضاحت سے آیا ہے، اس لیے یہ مجہول الحال راوی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا حکم لگایا جائے، بلکہ یہ وضاحت ہے کہ عمرو بن ابی حسن ان کا نام ہے اور پیچھے روایت ان کی گزری بھی ہے۔ یکثر من الوضوء، وضو کے اندر پانی زیادہ استعمال کرتے۔ بعض لوگوں کو تردد، شک اس میں رہتا ہے کہ ابھی شاید آزاد تار نہیں ہوئے تو وہ بار بار زیادہ پانی استعمال کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ان کی کیفیت بھی ایسی تھی۔ تو قال عبداللہ ابن زید، انہوں نے عبداللہ بن زید سے پوچھا کہ اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، مجھے بتلائیے کہ کیسے تو نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے، جو کہ ان کو یہ تردد تھا کہ میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہوں، باقی لوگ تھوڑے پانی سے وضو کرتے ہیں تو میں زیادہ کرنے کے باوجود شکوک و شبہات میں رہتا ہوں، اس لیے انہوں نے آگے سوال کیا۔ تو جس بات کے اندر کوئی تردد، شک ہو تو اس کا حل یہ ہے کوئی صاحب علم سے پوچھ لیا جائے۔ انسان حجاب کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے پوچھے نہ تو اسی طرح غلط فہمی میں مبتلا رہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلاف ایسے موقع پر فوراً صاحب علم سے پوچھ کر اپنی اس جو ذہنی خلش ہے اس کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زید سے پوچھا، مجھے بتلائیے کہ کیسے دیکھا تھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے۔ تو انہوں نے زبانی بتلانے کے بجائے پریکٹیکل طور پر وضو کر کے طریقہ بتلا دیا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ تھیوری اور پریکٹیکل کے اندر بڑا واضح فرق ہوتا ہے، ایک زبانی بتلانا، ایک عملی طور پر کر کے دکھلانا۔ ہمارے ہاں اس چیز کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے،
کہ زبانی بتلانا تو عام ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل طور پر عملی طور پر بہت کم ہے، حتیٰ کہ بہت سارے اساتذہ بھی اس چیز میں سستی کرتے ہیں کہ بچوں کو وضو کا طریقہ زبانی جیسے بتلایا اس طرح عملی طور پر کر کے دکھلائیں۔ اسی طرح گاہے بگاہے امام خطیب اس کو بھی اپنے مقتدیوں کو عملی طور پر یہ کر کے دکھلانا چاہیے۔ عملی طور پر جو چیز ہوتی ہے اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ فدعا بطور من ماء، انہوں نے ایک برتن منگوایا پانی کا، فکافا علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر ڈالا۔ کافا کا معنی تھا برتن کو ٹیڑھا کر کے اپنے ہاتھوں پر ڈالنا، کیونکہ ہاتھ گرد و غبار مٹی وغیرہ یا کوئی نجاست بھی ہو سکتی ہے، تو اگر اسی طرح پانی میں ڈالے جائیں تو پانی کے اس کے اندر وہ علائش وغیرہ آنے کی خطرات ہوتی ہیں، اس لیے برتن کو ٹیڑھا کر کے تو پہلے ہاتھوں کو دھویا۔ اگر کوئی چھوٹا برتن ہے تو اس کے ساتھ نکال کر دھو لیا جائے، اگر نہیں ہے تو اسی تو ٹیڑھا کر کے۔ آج کل ٹوٹیاں وغیرہ عام ہے گھروں میں، تو اس میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کھولے تو پہلے ہاتھ اس سے صاف کر لیں۔ فکافا علی یدیہ، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا۔ فغسلہما ثلاث مرات مرارا، اور 3 مرتبہ ان کو دھویا، تینوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھویا۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ اس طور میں، اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا۔ دھونے سے ہاتھ صاف ہو گئی ہے، میل کچیل اتر گئی ہے، تو اب اسی کے اندر چلو بھر کر پانی لیا ہے، کیونکہ اب انڈیلیں گے تو پانی زیادہ ضائع ہوگا، تو اسی میں سے اندر سے چلو بھر لیں گے تو جتنی مقدار چلو میں آئے گی وہ استعمال میں آ جائے گی۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر داخل کیا انہوں نے اپنا ہاتھ اس برتن میں۔ فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفۃ واحدہ، انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ ایک ہی چلو سے، ایک ہی چلو لیا، اسی سے کلی بھی کی، اسی سے ناک میں پانی بھی ڈالا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ بہتر افضل اور راجح طریقہ یہی ہے کہ ایک چلو لیا جائے، اسی سے کلی بھی اور اسی میں ناک میں پانی بھی ڈالا جائے۔ یہاں واضح لفظ ہیں کہ فمضمض واستنثر 3 مرات، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، لیکن من غرفۃ واحدہ، چلو ایک ہی ہر مرتبہ استعمال ہوتا تھا۔ ثم ادخل یدہ فاغترف بها، پھر داخل کیا انہوں نے ہاتھ اس برتن کا، پھر ہاتھ داخل کیا، فاغترف بها، اور چلو بھرا اس سے۔ فغسل وجهه 3 مرات، اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا۔ ثم غسل یدیہ الی المرفقین مرتین مرتین، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا 2 مرتبہ، پورا کا پورا ہاتھ کونی تک 2 مرتبہ اس کو دھویا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعضاء کے اندر تعداد کا برابر رکھنا لازمی نہیں ہے، کسی اعضاء کو 2 مرتبہ، کسی کو 3 مرتبہ اگر دھو لیا جائے تو وضو درست ہوگا۔ ثم اخذ بیدہ ماء، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، فماسح راسہ، تو سر کا مسح کیا، فادبر بہ واقبل، تو اپنے ہاتھ کو پیچھے بھی لے گئے اور آگے بھی لائے۔ ثم غسل رجلہ، پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔ یہ تمام وضو پریکٹیکل طور پر دکھلانے کے بعد فرمایا فقال ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتلایا، اور جو ان کا اصل مسئلہ تھا کہ وہ پانی زیادہ استعمال کرتے تھے اس کا حل بھی بتلا دیا کہ بجائے اس کے کہ برتن کو بار بار انڈیل کر ہر بار چلو میں لیا جائے تو آزاد ہو جائے، وقت بھی زیادہ لگے، اور انڈیلتے وقت کبھی پانی زیادہ مقدار میں، اکثر طور پر چلو سے زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، تو جو برتن کے اندر سے لیا جائے گا تو جتنا چلو کا سنبھال سکتا ہے اتنا وہ لے لیا، وہی استعمال میں آ گیا، تو یقیناً پانی کم استعمال ہوگا۔ حدیث نمبر 200، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعا باناء من ماء۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا، فأوتي بقادح رحراح
فی شیء من ماء، دیا گیا آپ کو ایک پیالہ رح راہ کم گہرائی والا، جس چوڑائی میں زیادہ ہو لیکن کنارے اس کے چھوٹے ہوں، جس طرح کہ یہ تھال نما ہوتا ہے۔ آپ کو ایک پیالہ دیا گیا جو کم گہرائی والا تھا، فی شیء من ماء، اس کے اندر کچھ مقدار پانی کی تھی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب گہرائی تھوڑی ہے، چوڑائی زیادہ ہے، تو اس کے اندر پانی بھرنا، ایسے چلو بھرنا مشکل تھا۔ فوضع اصابعہ فیہ، رکھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں، آپ نے اپنی انگلیاں مبارک اس برتن کے اندر رکھی۔ قال انس فجعلت انظر الی الماء، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پانی کو، ینبع من بین اصابعہ، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ پانی تھوڑی مقدار میں تھا، لوگ زیادہ تھے، تو آپ نے اس کے اندر اپنا دست مبارک رکھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعی کو بیان کرنے والے ہیں، وہ فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انگلیوں کے درمیان سے وہ پانی پھوٹ رہا تھا۔ قال انس فحذرت من توضا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اندازہ لگایا جنہوں نے وضو کیا تھا، وضو کرنے والے لوگوں کا میں نے اندازہ لگایا کہ کتنی مقدار ہے۔ ما بین 70 الی 80، 70 سے 80 کے درمیان تھے، 70 سے لے کر 80 کے درمیان وہاں لوگ تھے جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ حالانکہ پانی کے چھوٹے پیالے میں تھا جس کے اندر چلو بھرنا بھی مشکل تھا، لیکن آپ کے دست مبارک رکھنے سے اتنا پانی زیادہ ہو گیا کہ 70 سے لے کر 80 آدمی انہوں نے وضو کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح کا معجزہ ہوا ہے، لیکن وہ معجزہ تھا پتھر پر لاٹھی مارنے سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر پر لاٹھی مارتے نا، لاٹھی جو پتھر پر مارتے تو اس پتھر سے پانی نکلتا۔ ٹھیک ہے یہ بھی معجزہ ہے، لیکن پتھروں سے پانی ویسے بھی نکلتا ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ پتھر خشک پڑا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں پانی نکلنے کے کوئی آثار نہیں، تو اس میں لاٹھی لگانے سے پانی جاری ہوا، لیکن پتھروں سے پانی، یہ چشمے وغیرہ یہ تو اب بھی جاری ہے، لیکن انگلیوں سے پانی یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کوئی دوسرا نہ، جو اسی کے ساتھ خاص ہو۔ اگر ہر ایک ہی اس طرح کرے وہ تو معجزہ ہی نہ رہتا۔ معجزہ تھا جو ہر ایک کو عاجز کر دے، کسی اور سے سرزد نہیں، وہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معجزہ کئی موقعوں پر مختلف اوقات میں یہ آپ کے دست مبارک سے پانی کا نکلنا یہ ثابت ہے۔ اس سے بھی ثابت یہ کیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا پیالہ لایا گیا جو کم گہرائی والا تھا، آپ نے خود بھی اور باقی صحابہ نے بھی اس سے وضو کیا، تو ثابت ہوا کہ برتن کے لیے کوئی حد بندی نہیں کہ کس طرح کا برتن استعمال کیا جائے۔ وہ لوٹا نما جگ نما بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے چوڑائی کے اندر تھال نما بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پاک برتن ہو، پانی پاک ہو تو اس کے اندر سے چلو بھر بھر کر لیں، انڈیل کر لیں، چھوٹے برتن کے ساتھ اعضاء پر ڈالیں، جیسے بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں، یہ انسان کو سہولت ہے۔ اس کے اندر کوئی شکل مقرر اور متعین کر کے تنگی نہیں ڈالی گئی۔ اب رہا کہ وضو کے لیے کتنا پانی کی مقدار ہونی چاہیے، چونکہ پیچھے حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے کہ عمر بن ابی حسن جو ہے وہ زیادہ پانی استعمال کرتے تھے، اس لیے امام بخاری نے آگے باب ہی قائم کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کے وقت یا غسل کے وقت عام پانی کتنی مقدار میں استعمال ہوتا تھا۔ باب نمبر 47، باب الوضوء بالمد، باب ہے کہ ایک مد مقدار کے ساتھ وضو کر لینا۔ مد یہ عربی زبان کے اندر ایک پیمانہ ہے جس کے اندر ایک محدود چیز آتی ہے، تو ایک مد ہوتا ہے اور ایک سا ہوتا ہے۔ ایک سا کے اندر 4 مد آتے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں پہلے ایک سیر تھا، سیر کے اندر 4 پاؤ ہوتے تھے،
4 पाव का एक सेर बनता था, जो हमारे पहले बरतानवी वज़न चलते थे, अब तो इशारी औज़ान चल रही हैं। तो जिस तरह हमारे सेर के अंदर 4 पाव थे, इसी तरह अरबों के यहाँ एक सा के अंदर 4 मुद्द होते थे, और एक मुद्द जो है उसके अंदर 540 माशिया होते हैं। एक मुद्द के अंदर 540 माशिए, और 540 माशिए बनेंगे तकरीबन 45 तोला ये वज़न बनेगा। तो एक मुद्द का वज़न बन जाएगा तकरीबन 9 छटांक। अगर बरतानवी वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 9 छटांक बनेगा। इशारी निज़ाम के मुताबिक ये 525 ग्राम बन जाएगा। 525 ग्राम ये वज़न बनेगा एक मुद्द का। तो इतनी मिकदार के साथ वज़ू करना, तो ये थी जो एक मुद्द की या एक सा की सही मिकदार। लेकिन मौलाना इसराई साहब, उनके नज़दीक एक मुद्द 2 किलो का होता है। एक मुद्द के अंदर 2 किलो, ये पता नहीं उन्होंने किस लुगत से निकाला है और कहाँ से किस दुनिया का पैमाना इस्तेमाल किया है कि जिनका एक मुद्द जो 2 किलो का बन जाता है। देखिए तदब्बुर हदीस जिल्द 1 सफ़ा 299, हदीस नंबर 201। काल हद्दसना अबू नुऐम काल हद्दसना मिसअरुन काल हद्दसनी इब्नु जबर काल समिअतु अनसन यक़ूलु कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु औ कान यग़तसिलु बिस्साइ इला 5 अमदाद व यतवज़्ज़अ बिलमुद्द। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाया करते थे बिस्साइ इला 5 अमदाद, एक सा से लेकर 5 मुद्द तक। क्योंकि एक सा के अंदर 4 मुद्द होते हैं, तो मतलब कि 4 मुद्द से लेकर 5 मुद्द तक इतने पानी की मिकदार से आप गुस्ल फरमा लिया करते थे। तो उसी को इन अल्फाज से कहा गया कि एक सा से लेकर 5 मुद्द तक इतने पानी की मिकदार से आप गुस्ल फरमाते। यतवज़्ज़अ बिलमुद्द, और वज़ू कर लिया करते थे एक मुद्द के साथ। और एक मुद्द का बतला दिया कि 9 छटांक या 525 ग्राम। तो आप इतनी मिकदार के साथ आप वज़ू फरमाते। ये नहीं कि पानी के लिए इतना पानी, बाज़ औक़ात एक मुद्द से भी आपने कम पानी से वज़ू किया है। गुस्ल और वज़ू के लिए ये एक कोई शरीयत ने हद मुकर्रर नहीं की कि मुद्द के साथ ही करें। इसके अंदर इसराफ से बचना लाजमी है, फजूल खर्ची और इसराफ ना हो। तो बाकी कम अज़ कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ये अशख़ास के एतबार से और हालात के एतबार से इसके अंदर कोई कमी बेशी हो सकती है। मसलन गर्मियों के मौसम में पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, सर्दियों में उसकी बनिस्बत कम होगा। इसी तरह एक आदमी जो है मज़दूर वगैरह बाहर गर्दो गुबार से अटा हुआ आया है, काम काज करता है, कोई ज़िम्मेदारा करता है, तो उसके लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल है। तो एक साफ़ सुथरा दफ्तर में बैठा हुआ, उसका पहले भी वज़ू था, नहाया धोया था, अब उसने वज़ू करना, उसके लिए पानी की कम मिकदार होगी। तो इसके अंदर कमी बेशी हो सकती है। ये कोई लाजमी नहीं कि मुद्द से अगर कोई ज़्यादा कर लेगा तो उसने कोई जुर्म किया है। इसराफ नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत को ज़ाहिर नहीं करना, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना करें। तो हमारे यहाँ जो ये आम आदत बन चुकी है कि हम तो एक सा के साथ तो हमारी मिसवाक ही होती है, टूटी खुली होती है, मिसवाक चल रही है, गप्पें चल रही हैं, पानी ज़ाय हो रहा है। और हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने पानी के साथ गुस्ल फरमा लेते थे, तो हमारा तो उससे साथ शायद आधा वज़ू होता हो। तो ये हम पानी ज़ाय करने के बहुत आदी हो चुके हैं। खुसूसन ये टूटियाँ खोल लेना, उसका फेस कोई उसके बारे में ख्याल न रखना। घरों के अंदर औरतों का भी यही हाल है, कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए पानी से पानी ज़ाया होता जा रहा है, और गुस्ल करते वक्त भी, नहाते वक्त भी। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इसराफ नहीं करना, फजूल खर्ची नहीं करनी, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के मुताबिक कम अज़ कम चीज़ के साथ
اپنا وہ کام جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔